हजारों साल नरगिस अपनी बेनोरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अजीम दानिश्वर मुस्लिह कौम सर सैयद अहमद खां का आज 208वां यौम विलादत है। आप मुंसिफ टीवी का खास प्रोग्राम जश्न सर सैयद देख रहे हैं। आज के दिन पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए अलीग इस दिन को ईद अलीगढ़ के तौर पर भी मनाते हैं। फिलहाल हम हमारी मौजूदगी अलीगढ़ में है। आइए देखते हैं अलीगढ़ में लोग किस तरह से सर सैयद को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। सर सैयद अहमद खान बरे सगीर के मुमताज आलिम, मुफक्किर और मुसल्ला थे, जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों की तालीमी, फिक्री और माशरती बेहतरी के लिए बेपनाह खिदमत अंजाम दी। उनकी जिंदगी और कारनामे मुसलमानों की तरक्की और जदीद तालीम की तरफ रागिब करने में संग मील की हैसियत रखते हैं। देखिए साहब, सर सैयद के रेलेवेंस जो है वो ये है कि शाम दर शाम जलेंगे तेरे यादों की चिराग, नस्ल दर नस्ल दर नुमाया होगा। मेरे हिसाब से कि सर सैयद ने 1757 पलासी की जंग से लेकर 1857 हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी तक के 100 साला खुरेज इनकलाब और शाहजहानाबाद की मट्टी में दफ्न जो जख्मी मुस्तकबिल था वो अपने हाथ में लेके आए थे अलीगढ़, और मायूस अवाम को, खासतौर से नौजवानों को ये मैसेज दिया कि जदीद तालीम, साइंटिफिक टेम्पर को आप अपनाएं तो आने वाले कल का सूरज आपके हिस्से का गुरूब नहीं होगा। और उनकी ये कोशिश काबिश रही। 150 साल हम सर सैयद की वो बुनियादी ईंट जो मदरसातुल उलूम के नाम से रखी गई थी, आज 150 साल हम मना रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हैसियत से, फिर से वेल ऑयल टीम की हैसियत से रिवाइव करें और बेहतर करें और नेशन बिल्डिंग में अपना काम और इन नौजवानों का नाम मिनी इंडिया के थ्रू जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है अंजाम दें। और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ के नौजवानों में वो कुव्वत है कि वो आगे बढ़ के हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाए। देखिए, सर सैयद डे हर साल मनाया जाता है और पुराने और नए लोग मनाते हैं सर सैयद डे, बट मेरे नज़दीक इस साल का सर सैयद डे एक बहुत ही स्पेशल सर सैयद डे है, क्योंकि इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून सर सैयद डे को 17 अक्टूबर को एड्रेस करेंगी। तो हम जैसी औरतों के लिए ये बहुत ही गुरूर, बहुत ही खुशी का मौका है। और जो दूसरी चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि जैसे स्कूलों में प्रोग्राम हो रहे हैं सर सैयद के ऊपर और डिबेट हो रही है सर सैयद की सेइंग के ऊपर, हमारे यहाँ अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में बहुत काम हुआ है और बच्चे जो हैं वो सर सैयद डे मना रहे हैं, लिख के टॉपिक दिया गया है उनको। तो मैं समझती हूँ कि अगर हमें सर सैयद की टीचिंग्स को आगे बढ़ाना है तो हमें स्कूल के बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है कि जो उन्होंने कहा था कि तालीम के साथ तहजीब, उसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर सैयद की मानवियत के लिए हमें बच्चों को फिर से बताना है। ये मैं महसूस करती हूँ कि उसके ऊपर कम तवज्जो दी जा रही है। सर सैयद ने क्या किया अभी, और उनके जो कंट्रीब्यूशन था वो एक इदारे की शक्ल में बन गया है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसे पूरी दुनिया में जाता है और यहाँ के पढ़े लिखे एलुमनाई बाहर हैं, तो वो मैसेज अभी जिंदा है और उसे सर सैयद के मैसेज को हमको आगे बढ़ाना बहुत। सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर सन 1817 को दिल्ली में एक मुअज़्ज़ज़ और इल्मी खानदान में पैदा हुए। उनके वालिद मीर मुत्तकी और वालिदा अजीजुन्निसा दोनों मजहबी और इल्मी शख्सियत थे। सर सैयद ने अपनी इब्तिदाई तालीम घर पर हासिल की, जहां उन्हें अरबी,
فارسی اور اسلامی علوم کی تعلیم دی گئی۔ ان کے خاندان کا تعلق مغل دربار سے بھی تھا، جس کی وجہ سے انہیں شروع ہی سے علمی اور سرکاری ماحول ملا۔ سر سید نے اپنے کیریئر کا آغاز عدلیہ سے کیا اور جلد ہی ایک معزز جج کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ سن 1857 کی جنگ آزادی کے دوران انہوں نے اپنی وفاداری انگریز حکومت کے ساتھ رکھی، لیکن مسلمانوں کے مسائل اور ان کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھائی۔ سر سید کی سب سے بڑی خدمت مسلمانوں کو جدید تعلیم کی اہمیت سے روشناس کرانا تھا۔ سر سید احمد خان اپنے آپ میں ایک عظیم شخصیت تھے اور ان کی ثانی اب بہت مشکل ہے ہندوستان میں اب کوئی سر سید دوسرا پیدا ہو۔ سر سید سے بہتر تو ہو سکتے ہیں، سر سید سے کم تو ہو سکتے ہیں، سر سید جیسا ہونا اب بہت مشکل ہے۔ رہی بات تعلیم کے میدان میں، تو 1857 کی جو پہلی غدر ہوئی تھی اور ہندوستان کے ہندو اور مسلمان جو ایک ساتھ ہندوستان کی آزادی میں آگے بڑھے تھے، اور جو انگریزوں کے دوارا ظلم اور بربریت پہ جو انتہا کی گئی تھی، تو سر سید احمد خان نے اس کو کم کرنے کے لیے ہندو اور مسلمان کو بھارت ماں کی دو آنکھیں کہیں، اور اسی چیز کو گاندھی جی آگے لے کر چلے اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے ہندو اور مسلمان ہندوستان کی دو آنکھیں ہیں۔ رہی بات تعلیم کے میدان میں، تو سر سید کو لگا کہ جب تک کہ ہندوستان کی عوام انگریزی تعلیم حاصل نہیں کرے گی، ہم انگریزوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو ابن الوقت بھی کہا گیا۔ لیکن بعد میں جن لوگوں نے ان کو ابن الوقت کہا، انہوں نے ہی سر سید کی ستائش کی اور سر سید کی بہت تعریفیں کی، اور پورے دنیا کے اندر میں علی برادری پھیل کر ہندوستان کے نام کو روشن کر رہے ہیں اور ہندوستان کی اکنامی بھی بہت مضبوط کر رہے ہیں۔ کیونکہ میں طالب علم رہا، ملازم رہا، اور کچھ میں نے سر سید کو پڑھا ہے، لہذا علی گڑھ تحریک کا میں طالب علم بھی ہوں، اور سر سید کے مطابق میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ علی گڑھ والوں نے سر سید کو ایک تسبیح کے دانے کے طور پر تو پڑھا اور استعمال کیا ہے، جو ان کی اصل روح تھی، جو ان کا مقصد تھا، جو ان کا مشن تھا، جو ان کا ویژن تھا، اس پر عمل نہیں کیا، اس پر غور ہی نہیں کیا۔ مثال کے طور پر سر سید 8 جنوری 1877 کو جب فاؤنڈیشن سٹون رکھ رہے ہیں، وہ 3 لفظوں کا استعمال کر رہے ہیں: لارج ہارٹیڈ ٹالرنس، پیور مورالٹی اور فری تھنکنگ۔ کیا ہم نے کبھی اس پہ غور کیا کہ ہمارے اندر کیا لارج ہارٹیڈ ٹالرنس ہونا چاہیے؟ کیا ہمارے اندر فری تھنکنگ ہونی چاہیے؟ کیا ہمارے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ہم نے 90% کیا 99% لوگوں نے، جو بھی ماہرین سر سید تھے، سب نے کہا کہ سر سید نے آکسبرج ماڈل کو اپنایا۔ آکسبرج ماڈل کا مطلب یہ کہ آکسفورڈ اور کیمبرج کے ماڈل کو انہوں نے اپنایا، اور لندن گئے، وہاں سے یہ لے کے آئے اور اس کو وہ کیا۔ میں اب 70 سال کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ خود سر سید کی تحریر ہے، سر سید کہتے ہیں کہ علم مسلمانوں کی میراث ہے، اور آکسفورڈ اور کیمبرج سے پہلے مسلمانوں کے پاس بہت عالیشان ادارے تھے۔ ان کے پاس قرطبہ تھا، ان کے پاس جامعہ ازہر تھا، ان کے پاس غرناطہ تھا۔ یہ علم جو ہے یہ منتقل ہوا کیمبرج اور آکسفورڈ میں، وہ سر سید واپس لا رہے ہیں۔ پوری سر سید پوری بحث کر رہے ہیں مسلمانوں کی تعلیم کیسی ہو، مدرسۃ العلوم میں تعلیم کیسی ہو۔ اوریجنل رائٹنگ ہم نے نہیں پڑھی۔ سن 1857 کے بعد مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھ کر سر سید نے جدید تعلیم کو فروغ دینے کا عزم کیا۔ انہوں نے سن 1875 میں علی گڑھ میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھی، جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ ادارہ مسلمانوں میں جدید سائنسی اور انگریزی تعلیم پھیلانے کا ذریعہ بنا۔ سر سید نے سن 1864 میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد سائنسی اور فنی علوم کو اردو میں ترجمہ کر کے مسلمانوں تک پہنچانا تھا۔ اس سوسائٹی نے مغربی علوم کو مشرقی زبان میں پھیلانے کا اہم کام کیا۔ سر سید احمد خان نے کئی اہم کتابیں لکھی، جن میں تاریخی، مذہبی اور تعلیمی موضوعات شامل ہیں۔ ان کی تصنیف آثار و صنادید دہلی کے تاریخی آثار پر ایک اہم کتاب ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے قرآن کی تفسیر اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کام کیا۔ سر سید نے مسلمانوں کے مذہبی خیالات کو جدید سائنسی نقطہ نظر کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے قرآن کو عقل کے مطابق سمجھنے پر زور دیا اور تقلید کے بجائے اجتہاد کو اہمیت دی۔ ان کا عقیدہ تھا
کہ اسلام اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں۔ سر سید ایک بڑے مصلح تھے، ایک کہنا چاہیے اس 19ویں اور 20ویں صدی کے ایک بڑے قائد تھے جنہوں نے ایک نئی راہ دی، خاص طور پہ ہندوستانیوں کو۔ انہوں نے نہ صرف قومی یکجہتی اور بلکہ جو اخلاقی قدروں کو بھی ایک اہم اپنے ڈسکشن میں، اپنے گفتگو، اپنی تحریروں میں حصہ بنایا۔ تو جو اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم سر سید کے مختلف تحریروں، مختلف خطوط جو مکتوبات ہیں انہوں نے لکھے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سر سید نے اپنے جہاں جہاں ان کے چھوٹے تھے، ان کے نوجوان دوست تھے، ان کی تربیت بھی کرتے تھے۔ آج کے دور میں جب ہم دیکھیں تو سماج کو اسی طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ ہر طرف جو ہے ایک مایوسی کا عالم ہے، اور ضروری ہے کہ ہمیں مثبت چیزوں کو سامنے لایا جائے۔ اور سر سید کا آج یوم ولادت ہے، تو اور ہم اس کے 208واں یوم ولادت منا رہے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو عام کریں اور لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ اس طرح کی اپنی صحافت میں، اپنے پیغامات میں، اپنی تقریروں میں ان مثبت چیزوں کو لائیں جو قوم کو ایک ترقی یافتہ بنانے میں اہم کردار ادا کرے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف ایک بانی درسگاہ نہیں تھے۔ انہوں نے صرف یہ نہیں کہ ایک ادارہ بنا دیا اور انہوں نے اس ادارے کو چھوڑ دیا کہ لوگ چلائیں، لوگ پڑھیں لکھیں۔ سر سید ایک تحریک کے بانی تھے، سر سید ایک مصلح قوم تھے۔ انہوں نے جس طرح سے اس قوم کی اصلاح کی، اس کو ایک نیا نظریہ دیا، اس قوم کی جو تقدیر ہے اس کے رخ کو تبدیل کر دیا انہوں نے، اس لیے سر سید اہم ہے۔ آج اگر ہم یاد کرتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کے ذہن پہ سب سے زیادہ مؤثر چند 4، 5، 7 افراد کون تھے، تو ان میں اول سر فہرست نام آتا ہے سر سید کا۔ جس طرح سے انہوں نے لوگوں کے قلوب تبدیل کیے، جس طرح سے انہوں نے لوگوں کا سوچنے کا نظریہ بدلا، ایک پرانے دقیانوسی خیال میں اپنے کو خار کرتی ہوئی قوم جو انگریزوں سے ہار کے، لٹ کے، پٹ کے کہیں اپنے لیے وقار تلاش کر رہی تھی، اس قوم کو سر سید نے ایک نئی روشنی دی۔ انہوں نے تعلیم کی روشنی اس قوم کے ہاتھوں میں دی، انہوں نے ایک نئے سرے سے اس قوم کو دوبارہ وقار پہ پہنچنے کی تلقین کی، اور جن لوگوں نے بھی سر سید کے اس پیغام کو لیا، اس کو سینے سے لگایا، وہ آج دنیا میں سرخرو ہیں۔ تو یہ سر سید کا بہت بڑا کمال تھا، یہ مارکت الآرا کام تھا جو انہوں نے کیا ہے، اور انہیں ہم 17 اکتوبر کو یاد کرتے ہیں۔ صرف یاد ہی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی تعلیمات جو ہمارے پاس ہیں ان پر غور و فکر کرنا چاہیے اور ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ شخصیت کے جہاں تک تعلیمی مہم کا سوال ہے، یہ اصلاحی تحریک کا سوال ہے، اس سے ہر آدمی واقف ہے، اور تعلیم کی اہمیت کا احساس ہر ایک کو ہو گیا۔ مغربی تعلیم کیسے حاصل کریں، زندگی میں کیسے کامیابیاں حاصل کریں، سر سید نے جو راستہ بتایا تھا، جو گور سکھائے تھے، اس سے ہم لوگوں کی واقفیت ہو گئی ہے۔ لیکن ایک چیز جو بہت اہم ہے، جس پہ ابھی توجہ کی ضرورت ہے، وہ سر سید نے جس طرح سے عقلی نقطہ نظر کو اختیار کیا تھا، اس کو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، 2-3 باتیں سمجھنے کی۔ پہلی بات یہ کہ سر سید کی آپ تحریروں کو پڑھیں۔ سر سید نے دنیا کا کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس پہ لکھا نہ ہو، اور تمام یعنی انسانی زندگی کو کیسے بہتر بنایا جائے، جنٹل مین کیسے بنیں گے، مہذب آدمی کیسے ہوتا ہے، اخلاقیات کا کیا مطلب ہوتا ہے، ان تمام آئیڈیلز پہ انہوں نے لکھا۔ تو سر سید کو محض کسی ایک ادارے کا بانی سمجھنا، وہ تھے ظاہر بانی تھے، بہت بڑا کام تھا، اصلاحی تحریک بھی ان کا ایک حصہ تھا، لیکن اوورآل ہندوستان کی جو اجتماعی زندگی تھی، جو تکثیری معاشرہ تھا، اس میں مسلمان یا ہندوستانی کیسے زندگی گزارے، اس کا جو نقطۂ نظر انہوں نے اس میں زندگی گزارنے کے لیے جو حکمت عملی مرتب کی، وہی سر سید کی اصل فکر ہے۔ تو سر سید کو یاد کرنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اندر تعقل پسندی کی روایت کو زندہ رکھیں، اس کی شمع کو اپنے اندر روشن رکھیں، اور جذباتی رد عمل سے گریز کریں۔ یہی سر سید کی معنویت ہے۔ وکٹوریا گیٹ کے اوپر عربی میں 6 خانوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے کیا؟
तो वो क्योंकि बाहर थे तो मैंने कहा कि मैं ये तो आपको भेज सकता हूँ, और मैंने सिर्फ इतना पढ़ा है, उसका उर्दू में लोगों ने लिखा है कि सर सैयद ने कहा कि साहब हमने मुसलमानों के उरूज के लिए, तरक्की के लिए, तालीम के लिए ये सब काम किया, लेकिन उसको जो असल अशार है उसका तर्जुमा कहीं मिले मफहूम में। मैं कहना ये चाहता हूँ कि सर सैयद के 208वां हम जश्न विलादत मना रहे हैं, हमें उस पर भी काम करना चाहिए। जो सर सैयद का असल मिशन था उसके ऊपर तहकीक करनी चाहिए, ये वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। हम सर सैयद को क्या खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, उनकी रूह को अगर हमें खराज अकीदत पेश करना है तो फजर की नमाज में कम से कम वहां जाए, कुरान खानी में हिस्सा ले, कुरान पढ़े। कुरान के लिए तो कोई मसला है नहीं कि शिया और सुन्नी और बरेलवी और देवबंद उनके रूह का सवाब पहुंचाए, ये बड़ा कारनामा होगा, और यही सच्ची शख्सियत को खराज है। सर सैयद ने हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को फरोग देने की कोशिश की। अगरचे उन्होंने मुसलमानों के लिए अलहदा तालीमी निजाम की बात की, लेकिन वो हमेशा मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान भाईचारे और ताउन के कायल रहे। सर सैयद ने सियासत में भी अहम किरदार अदा किया। खास तौर पर वो अंग्रेज हुकूमत के साथ मुसलमानों के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के हक में थे। वो चाहते थे कि मुसलमान अपनी हालत को बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी तालीम हासिल करें और जदीद दौर के तकाज़ों को समझे। सर सैयद अहमद खान की काविशों ने बड़े सगीर के मुसलमानों को एक नई समत दी। उनकी तालीमी तहरीक ने अलीगढ़ तहरीक को जन्म दिया, जो आगे चलकर मुसलमानों के सियासी और तालीमी शऊर की बुनियाद बनी। उनकी जिद्दोजहद ने मुसलमानों में खुद एतमादी पैदा की और उन्हें अंग्रेजी तालीम और साइंसी उलूम की तरफ राग़िब किया। सर सैयद का जो विज़न था और सर सैयद का जो मकसद और जो तहरीक थी, अगर उसको हम आज के तनाजुर में देखें तो सर सैयद का एक बहुत बड़ा जो एक मकसद ये था कि इस मुल्क में जो मुसलमान आबाद हैं उनके और उस दौर के जो हुक्मरान तबका था उनके दरमियान जो नफ़रत पैदा हो गई थी और जो दूरी बढ़ गई थी, उसे उन दोनों को दरमियान कुर्बत पैदा करने की जो है कोशिश कर रहे थे, ताकि उन दोनों के दरमियान जो नफ़रत और जो दूरी हो गई है वो ख़त्म हो जाए। आज के दौर में भी अगर हम उस चीज़ को देखें तो आज के दौर में भी कहीं ना कहीं हुकूमत जो है ज़रा सब मुसलमानों से दूरी है और मुसलमान हुकूमत के मामलात नहीं समझ पा रहे हैं और वो उन्हें अपना दुश्मन समझ रहे हैं। तो हम ज़रा जो जिस तरह सर सैयद ने हुकूमत और मुसलमानों को एक साथ उनको मुत्तहिद किया, आज के दौर में भी हमें उनके विज़न पर अमल करके हुकूमत से मुसलमानों को करीब करना है और दोनों के दरमियान इत्तेहाद को पैदा करना है। और दूसरी बात यह कि जिस तरह सर सैयद एक बहुत बड़े हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलंबरदार थे, आज कहीं ना कहीं सियासी तनाजुर के एतबार से या किसी एतबार से हिंदू और मुस्लिम इस हिंदुस्तान की दो बड़ी आबादी हैं, दोनों के दरमियान इख्तिलाफ और दूरियां बढ़ गई हैं। उसमें दोनों के दरमियान हमें कुर्बत पैदा करने की ज़रूरत है। हमें समझाना है कि हम दोनों इस हिंदुस्तान के दो आंखों की तरह हैं। हम अगर कोई भी एक अगर परेशान हाल है तो हिंदुस्तान हमारा परेशान हाल है। देखिए, सर सैयद के विजन को हमें एक टाइम एंड स्पेस में देखने की ज़रूरत है कि उन्होंने 19वीं सदी से लेके जो शुरुआत की थी वो आज 21वीं सदी में उसका कहाँ तक उसकी जर्नी पूरी हुई है। अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सब उनकी बहुत बड़ी विजन का एक हिस्सा थे। उनका विजन इससे कंप्लीट नहीं हो जाता है कि एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है और वो आज खड़ी हुई है, बहुत बुलंद है। अगर आप देखें उनका एकेडमिक विजन देखें तो उनका ये मानना था कि स्टूडेंट्स को एक होलिस्टिक एजुकेशन मिलना चाहिए, यानी कि जिसको हम लोग सर्वांगीण शिक्षा कहते हैं, समग्र शिक्षा कहते हैं। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट को अगर आप देखेंगे तो उसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से ये सजेस्ट किया है, ये रेकमेंड किया है कि हमारी एजुकेशन को इंटरडिसिप्लिनरी होने के साथ साथ होलिस्टिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसमें कुछ एजुकेशन इनसाइड द क्लासरूम, कुछ बियॉन्ड द क्लासरूम, ये दोनों ही कंपोनेंट को हमें बैलेंस करना होगा। कितने सारे हमारे यहाँ से स्पोर्ट्स पर्सन्स निकले हैं, एक्टर्स निकले हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स निकले हैं, डायरेक्टर्स निकले हैं, पोइट्स निकले हैं, और ये सब इसी की बदौलत है कि उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे वो सारी एजुकेशन मिलती है जो न सिर्फ उनकी क्लास में उनको आगे बढ़ाती है, बल्कि उनको समाज में कभी अगर वो एकेडमिक्स में पिछड़ भी जाते हैं तो उनका हाथ उनकी वो होलिस्टिक एजुकेशन थामे रहती है। ये सर सैयद अहमद खान के फ्यूचरिस्टिक विजन का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है जो हमें आज देखने को मिलता है। सर सैयद अहमद खान ने बर्र सगीर के मुसलमानों के ज़हनी और फ़िक्री अखलाकी को जिस तरीके से बेदार किया और तमाम इंसानों को, तमाम मुसलमानों को तालीम की तरफ राग़िब किया,
تو وہ ہمارے سامنے وہ تمام چیزیں موجود ہیں. آج ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے انہوں نے، اگر سر سید احمد خان نہیں ہوتے تو شاید آج یہ AMU نہ ہوتا. اور مطلب جتنی لڑکیاں یہاں پہ تعلیم حاصل کرتی ہے ان سب کے لیے اتنی خوشی کی بات ہے، بہت ہی زیادہ خوشی کی بات ہے کہ وہ یہاں پر آ کر کے اپنا مشن، اپنا ویژن کمپلیٹ کرتی ہے، اپنے جو فیوچر گولز ہیں ان کو اچیو کرتی ہیں. سر سید کی صحافت بہت امپورٹنٹ ہے آج کے طور پہ، جب اخلاقیات کو فقدان ہے صحافت میں اور ایتھیکلس ویلیوز ختم ہو رہی ہیں. اس معنی میں یہ جو صحافت ہے وہ بہت روشنی فراہم کرتی ہے. ایک تو سر سید نے جو دوست، سر سید کے دوست تھے، نوجوان دوست تھے، وہ اخبارات نکالتے تھے، جیسے ممتاز علی صاحب، حاجی اسماعیل خان صاحب، یہ سب لوگ. سر سید ان کو جو خطوط کے ذریعے جو پیغام دیتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی طرح کی طنز و تشنیع سے باز رہیں، بلکہ کنسٹرکٹیو کام کو زیادہ ترجیح دیں، کنسٹرکٹیو جو چیزیں ہیں ان کو زیادہ پروان چڑھائیں. نمبر دوسری بات یہ ہے کہ حوالوں کو زیادہ امپورٹنٹ دیں، جو جس نے کہا ہو اس کو حساب سے اسی کے طور پہ لکھیں، حوالہ دیں کہاں سے یہ نیوز آئی ہے. اس کے علاوہ سر سید نے یہ بھی اہم بات بتائی کہ ہم جو ہیں، جو بھی اپنی اخبارات ہیں اور اس میں وہ جو چوری کے مضامین جو ہیں اس کو شائع نہ کریں، بلکہ اپنے طور سے اپنے کام کو زیادہ پروان چڑھائیں، اپنے کہ انہوں نے کیا محسوس کر رہے ہیں اور کس طرح کے چیزوں کی ضرورت ہے عوام الناس کو، سماج کو. یہ ساری باتیں جو ہیں سر سید کی صحافت کے لیے اہم ہیں. آج کے زمانے میں ایک طرح سے یلو جرنلزم کو پروان چڑھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، مگر سر سید کی جو اخلاقی صحافت میں اخلاقیات کے ہیں ان کو بھی ایک نظر ڈال لینے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے بھی اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. سر سید ڈے کی 208ویں برتھ ڈے بنائی گئی، جسے عید علی کے نام سے بھی ہم مخاطب کرتے ہیں، اور اسی کے کہنا چاہیے یونیورسٹی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی. سر سید کو ہم نے ریوزٹ کیا، سنسد کے مشن پہ اور ویژن پہ بات کی، اور یہاں پر چیف گیسٹ آئے. اس میں شاہد صدیقی صاحب جو آنریبل جج ہیں الہ آباد ہائی کورٹ، اور اس کے ساتھ گیسٹ آف آنر مسٹر سومنا جی ہیں، فارمر ڈائریکٹر ہیں اسرو کے، اور ساتھ میں اسپیشل گیسٹ مس ملی ایشوریہ صاحبہ نے بھی شرکت کی اور سر سید پہ خطاب کیا. ہماری وائس چانسلر پروفیسر نعیمہ خاتون نے یہ بتایا کہ ہمارا روڈ میپ آگے کے لیے کیا ہوگا، کس طرح سے دیش کو وکست ہندوستان کو بنانا ہے. اور اسٹوڈنٹس نے بھی عہد کیا. ایسے رائٹنگ کمپٹیشن آل انڈیا ہم لوگ کراتے ہیں سر سید کے سیکولر پلورلسٹک کلچر، اس میں پورے دیش سے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا، تو ان کو انعامات بھی دیے گئے، اور ساتھ میں سر سید کے بارے میں سر سید کا انٹرنیشنل ایوارڈ ہمیں دیا گیا اور ایک نیشنل ایوارڈ سر سید پہ دیا. تو اس طرح سے جو ہے ہماری جو یہ ایک رنگا رنگ کاریکرم تھا، یہ ابھی ختم نہیں ہوا. شام کو جو ٹریڈیشنل ڈنر ہے اس میں آپ سب لوگ کو ہم مدعو کرتے ہیں، اور آپ لوگ کو بھی اس سر سید ڈے پہ بہت ڈھیر ساری مبارکباد دیتے ہیں. اور سر سید کو مشن کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے یہاں کے اسٹوڈنٹس کی ویل آئل ٹیم جو ہے کمیٹڈ ہے نیشن کو سپر پاور بنانے کی خدمات کو ہمیشہ مسلمانوں کی ترقی اور جدیدیت کی راہ پر گامزن کرنے والے ایک عظیم مصلح کے طور پر یاد کیا جاتا ہے. چشم سید نگراں ہیں کہ پھر اٹھے شاید کوئی دیوانہ علی گڑھ کے بیابانوں سے. یقیناً سر سید احمد خان کے وصال کو 127 سال کا وقفہ گزر گیا، لیکن آج پھر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر سر سید کا جو ویژن اور مشن تھا اس کو ہم لوگ کس طرح سے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آج تک نہ کوئی سر سید جیسا ہم علی گڑھ سے دوسرا دے پائے؟ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ اس بات پر پھر سے غور و فکر کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں سر سید کے مشن کو، ان کے ویژن کو سمجھنا ہوگا اور اس کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا. آپ نے اس پروگرام میں دیکھا کس طرح سے لوگوں نے سر سید کو اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کی ہے. فی الحال منصف ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.